بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ دریا سے پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا، تو جب بنی اسرائیل کو پوری طرح سے اطمینان ہو گیا اور وہ مصر میں آ کر کے واپس رہنے لگے، تو اب اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ، اگر کوئی شریعت کا احکام ہمارے لیے مقرر ہو تو ہم اسے اپنا دستور العمل بنا لیں۔ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 1 مہینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں پر آؤ اور 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، اور ہم تمہیں کتاب دیں گے اور اس میں تمام شریعت کے احکام نافذ ہوں گے۔ وہ جا کر کے تم اپنی قوم کو بتانا اور قوم راہ راست پر رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں پر 1 مہینہ عبادت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے افطار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 دن ان کے اور بڑھا دیے، کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ نے 10 روز ان کے اور بڑھا دیے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں۔ یہ 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں پر رہے، لیکن وہاں پر ایک شخص سامری نامی تھا۔ اس نے سونے یا چاندی کا ایک بچھڑا بنا کر کے اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر کے اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی، وہ اس میں ڈال دی، اور اس بچھڑے میں وہ جان پڑ گئی، اور بنی اسرائیل کے جو جاہل لوگ تھے تو اس کی پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے۔ وہی اللہ یہاں فرما رہا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ پھر ہم نے تم کو اس کے بعد، یعنی اتنی بڑی غلطی ہونے کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ پھر بھی ہم نے، یعنی اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو 10 دن بڑھ گئے تو تمہیں صبر نہیں ہوا اور تم گوسالہ پرستش تم نے اختیار کر لی، تو تم نے ایک یہ بہت بڑا جرم کیا، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تمہاری گناہ کو معاف کیا، اور اس وجہ سے، اس امید سے، تاکہ تم احسان مانو۔ مطلب یہ ہے کہ اس امید رکھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو شک تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ درگزر کرنا ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی امید کا گمان ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، والفرقان، اور حق و ناحق سے جدا کرنے والے احکام دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ فیصلے کی چیز یا تو ان احکام شرعیہ کو کہا گیا ہے جو توریت میں لکھی ہوئی تھے، یا معجزوں کو کہا گیا ہے کہ ان سے سچے جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود توریت کو ہی کہہ دیا ہے کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصلے کی بھی صفت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، یعنی بچھڑے کو بنا کر کے تم نے خود پر ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے، فتوبوا الی باریکم، سو تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فاقتلوا انفسکم، اور تم اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، اور یہ ہے تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، فتاب علیکم، سو اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ تم یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے ایک بچھڑے کو بنا کر کے اپنا ہی خود بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، تم نے اس گوسالہ پرستی کی تجویز کر کے، اس گوسالہ پرستی کو بنا کر کے، اس کو پوج کر کے تم نے بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف تم رجوع کرو۔ پھر بعض آدمی جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی
بعض لوگوں کو جنہوں نے گوشالہ پرستی کی ہے تو ان کو قتل کرو، یہ عمل کم سے کم تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے رب کے نزدیک۔ پھر اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر اپنے رحم سے متوجہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہیں کہ وہ بڑے بڑے توبہ کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور رحم فرماتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہیں مانیں گے، تمہاری بات پر ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں تک کہ ہم خود اپنی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ایسے ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے توریت لا کر کے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم سے خود نہیں کہہ دیتے کہ یہ ہماری کتاب ہے تب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں گے اور ہم کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ یہ ہماری کتاب ہے تو ہم اس کو مان لیں گے اور اس بات پر یقین ہم کو آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کوہ طور پر چلو، یہ بات بھی تمہاری ہو جائے گی۔ کام کے لیے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے خود ہی سنا، اور سن کر کے وہ اور ہی زیادہ وہ رنگ لے آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو اس سے تسلی نہیں ہو رہی ہے جب تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے، پتہ نہیں کون بول رہا ہوگا۔ اگر خدا تعالیٰ کو دیکھ لیں گے تو ہم کو تسلی ہو جائے گی اور ہم مان لیں گے۔ چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا ہے، اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہلاکت کے متعلق آگے آئے تھے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھ کھڑا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ یعنی موت کے لفظ سے ظاہراً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ بجلی کی وجہ سے مر گئے تھے، اور ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں ہم سے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کہیں ان کو لے جا کر کے کسی تدبیر سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس تہمت سے بچا لیجئے، مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔